بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم ان اصحاب الجنت اليوم، اس دن، آج کے دن، جنتی لوگ فی شغل فاکہون، طرح طرح کے شغلوں میں، مصروفیتوں میں خوش ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالی جنت میں لے جا کر اپنے بندوں کو نعمتوں میں اس طرح مصروف فرمائیں گے کہ کوئی بھی مصروفیت انسان کے اوپر بھاری نہیں ہوگی، بلکہ وہ مصروفیت خود انسان کو لذت دینے والی ہوگی۔ فرمائے فی شغل فاکہون، فی شغل فاکہون۔ دنیا میں ہمیں بہت سے کاموں میں لگنا پڑتا ہے نہ چاہتے ہوئے، مجبوراً وہ کام کر بھی رہے ہوتے ہیں اور ہماری مجبوری ہم سے وہ کام کروا رہی ہوتی ہے، ہم اس میں ہرگز اپنے آپ کو پرسکون محسوس ہے۔ فرمایا جنت میں تمہاری مصروفیتیں ہی ایسی ہوگی، فاکہون ہم و ازواجہم، خود بھی اور ان کی بیویاں بھی، ان کے جوڑے بھی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو جوڑا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھی رکھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھی رکھیں گے، چونکہ یہ جوڑا ایسا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک دوسرے کے لیے باعث اطمینان اور سکون، اور دونوں کو ایک دوسرے کے لیے باعزت بناتا ہے۔ دنیا میں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس جوڑے میں دونوں کے ذریعے ایک دوسرے کی تکمیل کی۔ میں کیا الفاظ عرض کر رہا ہوں، ایک دوسرے کی تکمیل کی۔ دنیا میں مرد میں کچھ کمیاں ہیں، کچھ خلا ہے، اللہ نے اس کو پورا کیا کس کے ذریعے؟ عورت کے ذریعے۔ مرد جو ہے اس کی فطرت ہے، یہ گھر کے معاملات پر اتنی توجہ نہیں رکھ سکتا، یہ اپنے لباس اور کھانے پینے پر اتنی توجہ نہیں رکھ سکتا، امور خانہ، گھر کے معاملات کو مرد چلا، ہاں اس کی فطرت ہے، یہ کاروبار پہ توجہ رکھ سکتا ہے، یہ معاشرے کی اونچ نیچ پر بہت گہری توجہ اس کی فطرت ہے۔ اب اگر اللہ تعالی اس جوڑے کی یوں تکمیل نہ فرماتے تو بھائی پھر کیا ہوتا؟ اسی طرح عورت ہے، عورت لمبا فیصلہ، دور کا فیصلہ کرنے میں اس کی دور توجہ نہیں جاتی، لمبی سوچ عورت کی، دور اندیش عورت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر کا سلیقہ، بچوں کو سنبھالنا وہ مرد نہیں کر سکتے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ بیوی کے ذریعے شوہر،
شوہر کے ذریعے بیوی کی تکمیل کرتے۔ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو اسی طرح برقرار رکھیں گے۔ یہاں فرمایا ہم، وہ خود بھی، و ازواجہم، اور ان کی بیویاں بھی، فی ظلال علی الارائک متکئون، یہ سایوں میں، جنت کے سایوں میں، علی الارائک، اریکہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جہاں آدمی، ایسی نشست گاہ جہاں آدمی ٹیک لگا کر پرسکون بیٹھ سکے۔ آج کل کے اعتبار سے آپ اس کا ترجمہ صوفہ بھی کر سکتے، بیڈ بھی کر سکتے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ نشست گاہوں پر متکئون، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہہ، اور ان کے لیے فیہا، اس جنت میں، فاکہۃ، ہر طرح کے پھل اور میوجات ہوں۔ فاکہہ خشک میوجات کو بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ جنت میں ان کے لیے طرح طرح کے پھل اور بھائی ہر طرح کے خشک میوجات ہوں گے۔ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، بات ہی ختم کر دی۔ ان کے لیے وہ ہوگا جو یہ طلب کریں گے، بھائی ان کے لیے وہ ہوگا جو یہ آرڈر کریں گے، ان کا آرڈر چلے گا۔ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ۔ اللہ جل جلالہ نے دوسری جگہ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جس چیز کی تم خواہش کرو گے وہی ہوگا۔ تیس جگہ فرمایا تم جیسا چاہو گے ویسا ہی ہوگا، بھائی جیسا چاہو گے، جو تم آرڈر کرو گے، جس چیز کی تم خواہش کرو گے، جو تمہیں پسند ہوگا ویسا ہی ہوگا۔ اس لیے بھائی دنیا میں انسان کی مرضی نہیں چل سکتی۔ میں شاید 2-3 دن پہلے بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی، اس دنیا میں بھائی ذرا غور کرنا، اس جہان میں وہ وسعت نہیں ہے، اس جہان میں وہ طاقت اور صلاحیت نہیں ہے کہ یہ انسان کی خواہشات کو پورا کر سکے۔ جہان کو چھوڑیے، اس جسم میں یہ جان نہیں ہے۔ بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں، اس جسم میں یہ طاقت نہیں ہے، یہ بہت کمزور جسم ہے۔ یہاں صرف ایک ہی چیز طاقتور ہے، وہ ہے انسان کی روح۔ بھائی وہ کیا ہے؟ اس جسم میں، اس جہان میں، اس ماحول میں وہ طاقت نہیں ہے جو انسان کی خواہشات کو مکمل کر سکے۔ وگرنہ جن لوگوں نے اس دنیا کو اپنی جنت بنانے کی کوشش کی، اپنے لیے سونے کی گاڑیاں بنا لی، دنیا کی ہر خواہش اکٹھی کر لی۔ تو چند دن پہلے وہ سلطان برونائی کے وہ دیکھ رہا تھا، اب دنیا کا سب سے مالدار یا دوسرے نمبر پر یا تیسرے نمبر پر ہے، بوڑھا ہو گیا، اب گھٹنے میں درد ہے۔ گاڑیاں کتنی ہے جی؟ 350۔ دنیا کی ہر اعلیٰ گاڑی، اس میں سے 10 گاڑیاں ایسی ہیں جو مکمل سونے کی۔ بھائی جو کس کی ہے؟ مکمل سونے کی۔ ان کو سرکار پہلے اپنے گوڈے دے ٹھیک کر لیں، 70 سال پر پہنچ گئے ہو، چلنے میں معذور ہو رہے ہو، یہ 350 گاڑیاں لیے پھر رہے ہو، سونے کی گاڑیاں، پہلے اپنے گھٹنے تو ٹھیک کر لو۔ اس جہان میں یہ طاقت نہیں۔ اللہ نے اس جہان کو بہت چھوٹا، بہت محدود، اگر یہ طاقت ہوتی، یہ جو بڑے بڑی مجسمے نکل رہے ہیں مصر اور پرانی تہذیبوں میں، ان کو جب کھولتے تو بادشاہ کو جب دفن کیا گیا ہے اس کے جوتے کس چیز کے؟ سونے کے، دائیں بائیں سونا ہی سونا ہے۔ اور ترکی کے عجائب گھر میں جاؤ، کسی بادشاہ کا غسل کرنے کا فوارہ پڑا ہے جی، یہ سلطان عبدالحمید کا فوارہ ہے جس پر وہ غسل کیا کرتے تھے۔ کتنے کلو کا ہے؟ 18 کلو سونے کا۔ بھائی کتنے کلو کا؟ اور شہو پورا جاؤ، ہرن بنا رہا، صرف بابر کو وہ پسند تھا اپنا ہرن،
ایسے ہی ہے جی، کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ نہیں ہم؟ ہاں، یعنی بادشاہ نے ایک چھوٹے سے جانور پسند تھا، وہ مر گیا، اس کے لیے اگر بس میں ہوتا تو اس طرح کے بادشاہ مرتے؟ وہ نادان اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ اس جہان میں یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ انسان کی خواہشات کی تکمیل کر سکے۔ اس جہان کو انسان نے سمجھنے میں بڑی غلطی کر، یہ بہت بودا جہان ہے بھائیوں، یہ بڑا محدود جہان ہے۔ یہاں صرف انسان اپنے لیے عمل اکٹھا کر سکتا ہے، یہ چونکہ دارالامتحان ہے، یہاں اللہ نے دارالامتحان کے تقاضوں کو پورا کیا ہے، انسان کی خواہشات کے تقاضوں کو اللہ نے پورا۔ اور بھائی جنت جو ہے وہ دارالعمل کہیں نہیں ہے کہ جنت میں ہم 15 ایکڑ کی تمہیں مسجد بنا کر دیں گے، کہیں قرآن میں ہے تذکرہ؟ کیوں؟ کوئی مسجد کی وہاں ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ عمل کی جگہ نہیں ہے، وہ تو عمل کی جزا کی، وہ دارالجزا ہے۔ وہاں اللہ کہے گا یار اب تمہیں کس نے کہا تہجد پڑھو، تم لذت کے لیے کوئی پڑھنا چاہے اللہ اجازت دیں گے، لیکن وہ جہاں دارالعمل نہیں ہے، دارالجزا ہے، اور یہ جہاں دارالعمل ہے، یہاں عمل کی وسعتیں تو ہے، جزا کی طاقت اس جہان میں نہیں ہے۔ جنت دارالجزا ہے، وہاں ساری وسعتیں کس کی ہوگی؟ یہ چاہے گا میرے 10,000 لباس ہو، میرے لیے یہ ہو، میرے لیے یہ ہو، میرے سب کچھ ہوگا، چونکہ وہ بدلے کی جگہ ہے۔ بھائی وہ کہاں ہے؟ وہ بدلے کی جگہ ہے، وہ اللہ کا مہمان خانہ ہے۔ اس لیے آخری جنتی کو جو جنت ملے گی، کل میں ایک جگہ درس میں عرض کر رہا تھا ظہر کے بعد، صحیح حدیث، ہمارا حدیث کا ایک سبق ہوتا ہے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حافظ قرآن جو قرآن کا ماہر ہو، اس پر عمل کرتا ہو، اسے کہا جائے گا تو قرآن کی آیات پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ قرآن کی آیات 6666، تو اس کے جنت کے درجے کتنے ہو گئے؟ اور جنت کا ہر درجہ دنیا سے 10 گنا بڑا۔ اب اس جہان کو 6666 سے ضرب دو اور پھر مزید 10 سے ضرب دو، تو ایک ڈاکٹر صاحب بطور مزاح مجھے کہنے لگا کہ مجھ صاحب اینا بڑا جہاد کرنا کی ہے؟ میں نے کہا وہ دنیا خواہشات کی ہے، وہاں واقعی ضرورت ہوگی، چونکہ وہ دارالجزا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، وہ خواہشات کی جن نادانوں نے یہاں اپنی خواہشات کو مکمل کرنا چاہا، تو ان کی خواہشات آج نشان عبرت بنے پڑی۔ یہ بادشاہوں کے جی، یہ ان کے سرائے ہیں، یہ ان کے استبل ہیں، یہ ان کے فلاں ہیں، اور خود کدھر ہے؟ پتہ ہی نہیں کدھر ہے، چونکہ پاگل تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس جہان میں یہ گنجائش ہی نہیں۔ ایک بندہ پیالی میں کہے کہ میں نے 2 من چائے ڈال کے چھوڑنی ہے، پھر پیالی میں کو 2 من چائے ڈال لے گا؟ اسے کہ خدا کے بندو اس میں گنجائش نہیں ہے، یہ پیالی ہے، آپ کر کیا رہے ہو؟ بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح؟ اس حقیقت کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے۔ اس جہان میں جتنی کی وسعت ہے ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ اس جہان میں عملی وسعت ہے، خواہشات کی تکمیل کی اس جہان میں وسعت یہاں جنت میں ہے۔ تم کھانا چاہو کہ میں نے آج 4 گھنٹے کھانا ہے، تو جنت میں بھائی 4 گھنٹے کیا چاہے 4 دن کھاتے رہو، چونکہ وہاں کا کھانا فضلات پیدا نہیں کرے گا۔ حدیث میں آئی ہے لذت کے لیے کھائے گا، بھوک وہاں لگے گی نہیں۔ 4 دن سے کھا رہا ہے، جو کھا رہا ہے وہ سیدھا کیا ہو رہا ہے؟ ہضم ہو رہا ہے۔ اور دنیا میں 1 روٹی کھانے والا 1.5 کھا لے 2 کھا لے تو وہ رات کو اس کو آدھی رات تک نیند ہے۔ کل ایک دوست مطلب مزاح کہہ رہے تھے یار چائے کی آج دن میں 4-5 کپ پی لیے، رات آدھی رات نیند نہیں آئی۔
یہ دنیا کی وسعت بس اتنی کہ یہ دنیا کی وسعت اتنی ہے۔ اس دنیا کو جتنا انبیاء نے سمجھا ہے کوئی نہ سمجھ سکتا، اس دنیا کو جتنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے کوئی نہ۔ اللہ نے پوچھا ہے حبیب آپ کے لیے احد پہاڑ سونے کا بنا دیں، صرف اتنا ہی نہیں جدھر جائیں گے ساتھ ساتھ چلے گا؟ فرمایا میرے اللہ نہیں چاہیے، چونکہ سمجھتے تھے اس دنیا میں طاقت ہے۔ فرمایا میرے اللہ نہیں چاہیے، میں یہ چاہتا ہوں ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں تاکہ شکریہ ادا کروں، دوسرے دن بھوکا رہوں تاکہ آپ صبر کرو، تاکہ کیا کروں؟ صبر کروں۔ اللہ کے نبی کو کون سی وسعت اس دنیا میں؟ وہ نبی اللہ کے نبی لینا چاہتے تو اللہ کیوں نہ دیتے، بالکل دیتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لی نہیں۔ سمجھتے تھے کہ اس جہان میں ان وسعتوں کو اپنے اندر سمانے کی طاقت نہیں ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ بھائی اس کے لیے کیا ہے؟ اس لیے فرمایا لہم فیہا فاکہ، ان کے لیے فیہا اس جنت میں فاکہۃ طرح طرح کے میوے ہوں گے، وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ اور ان کے لیے وہی ہوگا جو کچھ وہ چاہیں گے۔ یہ تو ہو گئی بھائی نظر آنے والی نعمتیں۔ اب قرآن نے کچھ ایسی مانوی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے جو نظر، ان میں سے ایک سلام قولا من رب الرحیم، یہ جنت سے بڑھ کر نعمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام تھی اور اس مہربان رب کی طرف سے قول ہوگا۔ وہ کیا قول ہوگا؟ حدیث مبارکہ میں ہے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو ساری جنت ساری نعمتیں دے کر پھر ان سے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کروائیں گے؟ اے میرے بندو 100 سال مجھے سجدہ کر کے آئے ہو، 50 سال میرے سامنے سجدہ ریز ہو کر آئے ہو، میں تو دنیا میں پوشیدہ تھا، میں نے اپنے آپ کو تم پر ظاہر ہونے، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب ایمان والے اللہ کی زیارت کریں گے تو جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، جنت کی ساری نعمتوں کو۔ اس اللہ میں کیا حسن و جمال ہے، جس اللہ نے اپنے حسن و جمال کی جھلک کائنات میں بکھیری ہے۔ دیکھ لیجیے یہاں کے پھول پودے پھل، یہ ہمیں کس طرح اللہ نے حسن و جمال بکھیر رکھا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے اہل جنت میں اعلان کر رہا ہوں، میں آئندہ سے تم سب سے راضی ہو گیا، میں کبھی بھی تم سے ناراض۔ قولا من رب الرحیم کی ایک تشریح علماء نے یہ بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور فرمائیں گے سلام، تمہیں سلامتی دی جا رہی ہے، آئندہ سے تمہیں کسی طرح کی کوئی چیز پریشان آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارے جسم پر بڑھاپا آ جائے، آئندہ سے ایسا بھی نہیں ہوگا کہ تمہارے پیٹ میں درد۔ سلام، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں سلامتی دے دی گئی ہے، تم پر کبھی بھی بڑھاپا نہیں آیا، میں تم سے راضی ہو چکا ہوں، میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ یہ جو جنتیں جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ روحانی نعمتیں جب ملیں گی تو جنتیوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ اور کوئی انتہا نہیں رہے گی۔ اس لیے فرمایا سلام قولا من رب الرحیم۔ ہاں ایک بات ذرا سمجھ لیجئے، صحیح احادیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگواریوں میں چھپا رکھا ہے۔ بھائی کیا آپ صبح سردی میں اٹھیں، جلدی اٹھیں، ہو سکتا ہے گھر میں ہر گھر میں گرم پانی نہیں ہوتا یا گیزر نہیں چلایا، آپ سب سے پہلے اٹھتے ہیں، پہلے اٹھنے والے کو تو گرم پانی نہیں ملتا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، ٹھنڈ ہے لباس تبدیل کیا، گھر سے نکلے، پھر خیال آیا او جامعہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانا ہے یار، کافی دور ہے، 25 منٹ پہلے نکلنا ہے۔ آپ میں سے بہت سے 2 آدھا پونا گھنٹہ پہلے نکلتے، اتنی دور آئے، اب سردی میں اتنی دور واپس گئے، اور اوپر سے آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ ڈسکا کے راستے، یہ بھی ایک اچھی خاصی کیا ہے آزمائش ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کو کس چیز میں چھپا رکھا ہے؟ ناگواریوں میں۔
جنت کی طرف جانے والے راستے میں جگہ جگہ بریکیں آتی، جگہ جگہ پریشانی آتی ہے، جگہ جگہ الجھنیں آتی، جگہ جگہ اپنے آپ کو توڑنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور ہمارے آقا نے فرمایا جہنم جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو، دوزخ کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے کہ اس میں خواہشات میں۔ جہنم کی طرف جتنے راستے جاتے ہیں بڑے مزے کے، بڑی عیاشی کے، نفس کو بڑے اچھے لگتے ہیں۔ نفس کو بھائی کیا لگتے ہیں؟ اس لیے جہنم کے راستے پر بظاہر مزے ہی مزے ہیں، لیکن انجام بہت برا ہے۔ جنت کی طرف جانے والا راستہ، اس لیے بھائی یہ جو ہماری عبادت ہے یہ کبھی بھی عادت نہیں بن سکتی، یہ مشقت ہی رہے گی، مشکل ہی رہے گی۔ ایسا نہیں کہ ہم مشین کی طرح اٹھ کر صبح فجر کے لیے آ جائیں، نہیں، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو کھینچنا گھسیٹنا پڑے گا موت تک، چونکہ اللہ نے جنت کو چھپا ہی کس میں رکھا ہے؟ ہمارے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کو چھپا دیا ہے ناگواریوں میں، مشقتوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، اور اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو جو چھپا رکھا ہے، جہنم کو جو چھپا رکھا ہے، وہ پرفریب بظاہر لذت والے راستے، لیکن ہے بڑے خطرناک۔ جس طرح جب مچھلی کو شکار کرنا ہو تو وہ جو کنڈی ہے اس کے اوپر وہ گوشت لگاتے ہیں، شکار کو قابو کرنا ہو دسترخوان بڑا اعلیٰ لگاتے ہیں۔ دسترخوان بھائی ضیافت والا ہوتا ہے، شکاری یہ سمجھتا ہے کہ شاید آج میری ضیافت ہے، وہ مزے مزے سے اس کو اسی وقت پتہ چلتا ہے جب پنجرا بند ہو جاتا ہے، پنجرا بند ہو جاتا ہے۔ دنیا میں آپ دیکھ لیجیے بھائی، دنیا میں حلال کمانا آسان ہے، حرام تو یوں پڑا ہے، حرام تو یوں پڑا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ایک دوست ہے، بہت اعلیٰ عہدے پر ہوتے ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، بہت نیک، کہنے لگے مفتی صاحب میں جب سے اپنی سیٹ پر ہوں، بڑے اعلیٰ عہدے پر ہے، جتنا ہی میں یہ نیت کرتا ہوں نا کہ حرام نہیں کمانا، اتنے بھاگ کے آتا ہے، اتنے کیا آتا ہے؟ بھاگ کے آتا ہے۔ میں کہا جناب اسی طرح آئے گا، اسی طرح آئے گا، یہی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ یہاں حرام کمانا بالکل آسان، جوا میں منٹوں میں بندہ یوں کما سکتا ہے، سودی لین میں بندہ یوں کما سکتا ہے، رشوت کی لینے 2 منٹوں میں یوں کر سکتے ہیں۔ اور حلال بندہ رگڑے کھا کے کچھ ٹکے جمع کرتا ہے، کیوں بھائی ایسے ہے کہ نہیں؟ حلال کی رفتار اور ہے اور حرام کی رفتار اور ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حلال نے ٹھہر کے مراحل میں آہستہ آہستہ آنا ہے، اور حرام یوں بھاگا آئے گا جیسے سیلاب کا پانی آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ، اس بات کو ایک مومن کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگواری میں چھپا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جہنم اور دوزخ کو آسانیوں میں۔ بہرحال فرمایا سلام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہوگا، قولا من رب الرحیم، اور رب رحیم کی طرف سے عنایت اور مہربانیوں کے اعلان ہوگے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بغیر کسی الجھن کے، بغیر کسی حساب و کتاب کے اپنی جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔